کسان کے ساتھ ظلم اور غلط موقع پر پاکستان کا پیسہ ضائع کرنا اور گندم ایکسپورٹ کے بجائے امپورٹ کی طرف جانا، اس سب کا نقصان کتنا زیادہ کسان کو ہوا ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اس پہ پوری توجہ دیں گے، جو وہ دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ ہم ان سے بہتری کی امید رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رانا تنویر حسین اور ان کے وزیر اعظم شہباز شریف دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ مجرم بیوروکریٹس ہیں یا نگراں حکومت؟ دو جرم، دو ظلم سرزد ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا، دوسرا یہ کہ کسانوں کو بے حال بدحال کر دیا گیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ جو کاسٹ ان کی گندم اگانے پہ اس دفعہ آئی وہ پچھلے سال سے ڈبل تھی اور قیمت کم۔ قصوروار بیوروکریسی ہے یا نگراں حکومت؟ قصوروار ٹیکنوکریٹس ہیں یا کوئی اور؟ کیا یہ بات سامنے آ سکے گی یا ریکارڈ جل جائے گا؟ نیشنل فوڈ سیکورٹی اور ریسرچ کے سابق نگراں وزیر، جن کے پاس حلال امتیاز، تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز بھی ہے، وہ ایک ریسرچ آفیسر سے پاکستان ایگریکلچر کونسل کے چیئرمین تک پہنچے اور آخر نگراں وزیر بھی بنے۔ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل تک پہنچنے والا شخص کیا کسی سے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ 3 تمغے لینے والا شخص، قومی اعزاز لینے والا شخص کیا بیوروکریسی کے چکر میں آ سکتا ہے؟ 80 سال سے زائد عمر رکھنے والا اور 5، 6، 7 عشروں کا ریسرچ اور فوڈ کا تجربہ رکھنے والا شخص پہلے کیوں نہ بولا؟ اب کیوں بولا جب لٹیا ڈوب گئی؟ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود۔ بات یہ ہے کہ کس کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں بمپر کراپ کون سی ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ اپریل مئی میں جو گندم ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ اپریل کے اینڈ پہ گندم کے کھیت سنہری ہو چکے ہوتے ہیں، سونا اگل رہے ہوتے ہیں؟ اگر ایسا کسی کو نہیں پتا تو وہ کیسا لیڈر ہے، کیسا کسان ہے، کیسا کسان دوست ہے، کیسا حکمران ہے، کیسا بیوروکریٹ ہے، کیسا ٹیکنوکریٹ ہے؟ اگر اسے یہ نہیں پتا کہ پاکستان ایک طرف سے بھیک مانگ رہا ہے، ایک طرف سے گھٹنے ٹکے ہوئے ہے IMF کے پاس، اور دوسری طرف پاکستان کا سرمایہ ضائع کیا جاتا ہے، پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو تخت و تاج پر بٹھانے کی بجائے کیا پابند سلاسل نہیں کر دینا چاہیے؟ خواتین و حضرات، جب پچھلی دفعہ نگران وزیر آپ خوراک سمجھیں یا آپ نیشنل فوڈ سیکورٹی سمجھیں، جب ان کا نگراں وزیر بنایا گیا جناب کوثر عبداللہ ملک کو، تو میرے ذہن میں ایک بات کھٹکی جو میں نے سوشل میڈیا پہ اسی دنوں کہی کہ اس عمر میں 80 سالہ کوثر عبداللہ ملک کو وزیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوثر عبداللہ ملک کو میرے جب پنجاب یونیورسٹی کے آخری ایام تھے تو ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں ایک کانفرنس میں دیکھا۔ وقت گزر گیا، پھر پچھلے دنوں ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں ایک تقریب میں وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے ہاتھ ملایا، ابھی وزیر نہیں بنے تھے۔ وہ مجھے تقریب اس لیے نہیں بھولے گی کہ اس میں اس وقت کے وفاقی وزیر، جب PDM 1 کا دور چل رہا تھا، جناب احسن اقبال نے ایک تاریخی جھوٹ بولا تھا کہ ایجوکیشن یونیورسٹی کی لیبارٹریز دیکھیں جو کسی طرح ہارورڈ اور سٹینفورڈ سے کم نہیں۔ اس پہ میں نے اپنے جنگ کالم میں تبصرہ بھی کیا تھا، طنز بھی کیا تھا، یا واٹ ایور۔
اب مجھے نہیں پتا کہ وہ احسن اقبال صاحب نے اتنی غیر ذمہ دارانہ بات مذاق میں کی، مزاح میں کی، یا وہ اس پہ بھی سیاست کر رہے تھے۔ قصہ مختصر کہ ایک ریسرچ آفیسر سے شروع ہونے والے کوثر عبداللہ ملک جب انہیں اٹھا کے آپ نے وزیر بنایا تو وہ ان دنوں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں درس و تدریس سے منسلک تھے۔ بڑے ہی اچھے ہوں گے، آپ نے ٹھیک انہیں 3 تمغے دیے، آپ نے ٹھیک ان سے نبجی چلوایا، نایاب چلوایا، آپ نے ٹھیک ان سے PARC چلوایا، لیکن کیا آپ کو معلوم تھا کہ وہ بیوروکریسی کے ہاتھوں نہیں چڑھیں گے؟ پاکستان میں نگراں حکومت کے دور میں بلکہ آج بھی پنجاب میں، بلکہ آج بھی پاکستان میں، بلکہ آج بھی مستقل حکومت میں کچھ ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس بیٹھے ہیں۔ اگر ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس لیڈر ہوتے تو وہ سول سرونٹ نہ ہوتے۔ ہاں، ان میں بھی لیڈرشپ ہے، لیکن آپ کو جو بندہ پسند ہو آپ انہیں حکومتوں میں بٹھا دیں، آپ انہیں نگراں حکومتوں میں بٹھا دیں۔ آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ ساری عمر کرسیوں سے چپکے رہے ہیں، آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ کوثر عبداللہ ملک جیسے لوگ شروع سے آج تک لابیوں کے بندے ہیں، اور آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ نوکر پیشہ لوگ ہیں۔ مانا کہ یہ ذہین ہے، لیکن یاد رکھیے ذہانت اور لیڈرشپ میں، مینیجر اور لیڈر میں، اور ایک باس اور لیڈر میں بہت فرق ہوا کرتا ہے، اور جب خود فیصلے کرنے ہوں تو یہ فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں کوثر عبداللہ ملک پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جب یہ کہہ دیں کہ ہماری بیوروکریسی مانتی نہیں تھی جب ہم نگراں وزیر تھے، تو بھائی استعفیٰ کیوں نہ دے دیا گیا؟ بزرگوار صاحب، آپ نے ریزائن کیوں نہ کر دیا؟ اس وقت کیوں نہ بتایا جب ملک کا سرمایہ ضائع ہو رہا تھا؟ آپ تو ساری عمر بطور ٹیکنوکریٹ وزیروں کو، مشیروں کو، وزرائے اعظم کو، صدور کو لیکچر دیتے رہے ہیں، سیمینار، آپ اپنی ایکسپرٹ رائے دیتے رہے ہیں۔ جب آپ خود وزیر بنے تو جب آپ کے ناک تھلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بیوروکریسی نہیں مار رہی تھی، بیوروکریسی یہ کہہ رہی تھی جو آپ نے خود کہا کہ آپ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، نگران حکومت کا کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اس وقت واویلا کیوں نہ کیا؟ پھر ایک عرض اور کریں جی، اس کی بڑی سزا اس لیے بھی ہے کہ نگران حکومتیں واقعی جو روز مرہ کے انہوں نے کام چلانے ہوتے ہیں، جب آپ مستقل ان کو اتنی دیر لگا دیں گے یہ کچھ تو ہوگا۔ میں شماریاتی جائزہ نہیں پیش کرنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا کہ اتنے کروڑ کا، اتنے اربوں کا نقصان ہوا، ہم نے ڈبل گندم منگوا لی اور کسان رو رہا ہے، کسان نے جتنے پیسے لگائے اسے واپس نہیں مل رہے، حکومت اس سے خرید نہیں رہی، صوبوں کا بھی قصور ہے، موجودہ وزیر اعظم کا بھی قصور ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جناب رانا تنویر حسین کو کہ رانا تنویر اس کی اور ان کے وزیر اعظم شہباز شریف اس کی تفتیش چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں رانا تنویر نے ایک تقریب میں کہا کہ جناب علی اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم زراعت سے تو پوری عالم کو مستفیض کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں خود ہم عدم خوراک یا عدم تحفظ خوراک کا شکار ہیں۔ پھر ان دنوں چونکہ رانا تنویر کے پاس 2 وزارتیں ہیں، انڈسٹری کی اور اس کے علاوہ فوڈ سیکورٹی کی بھی، تو انہوں نے بھی یہ نگران حکومت پہ ڈالا ہے اور پچھلی وزیر خزانہ کو بھی بلایا گیا ہے۔ پوچھنا چاہیے وزیر خزانہ کو، آپ کو خزانہ پہ بٹھایا گیا تھا کہ آپ بھی بیوروکریسی پہ الزام لگائیں گے؟ اگر بیوروکریسی پہ الزام لگاتا ہے تو بیوروکریسی کو بھی پوچھنا چاہیے، بیوروکریسی کے علاوہ نگران وزراء کو بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ ساری عمر کا اشرافیہ مافیا بن چکا ہے۔ رانا تنویر حسین نے تو کھاد پہ بھی کہا ہے کہ اس کی قیمتیں نہ بڑھائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکی غذا پوری ہونی چاہیے، اور وہ کسان دوست بھی ہیں، خود وہ کسان ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جس کا قصور ہے وزیر اعظم کی چھتری تلے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ورنہ آپ نے کسان کو جو سزا دے دی ہے اس کے لیے خود اللہ کے عذاب سے اور اپنی سزا کے لیے آج کی حکومت اور کل کی نگراں حکومت بھی تیار رہے، جنہوں نے کسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔
جی جناب رانا تنویر حسین صاحب، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کسان کے زخم پر مرہم رکھیں گے